پستہ ہو، بادام ہو، کاجو ہو، اخروٹ ہو، اس میٹھے کی خوشبو کے سامنے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو صحت مند کھلائیں، لذیذ، اتنا لذیذ جان بنائیں۔ یوٹیوب کی دنیا میں سوجی، میدا، آٹا، بریڈ ہو یا بیسن ہو، اس طرح کے میٹھے تو آپ نے بھی بہت بنائے، لیکن کچھ بنائیں اتنا لذیذ، اتنا مزیدار والا میٹھا کہ سب کھائیں تو کہیں ارے واہ آپ نے بنایا ہے۔ مانے یا نہ مانے، آپ کہیں گے ہم نے بنایا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے۔ جو اس کی خوشبو میں مزہ ہے۔ 3 عدد ہم نے رات کی بچی ہوئی روٹیاں لے لی ہیں۔ رات کی روٹی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ نے 3 عدد اس ریسیپی میں روٹی لے لینی ہے۔ روٹی آپ نے گندم کے آٹے کی لینی ہے۔ جو غذائیت، جو خوشبو اس میں ہوتی ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ روٹیوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے، فرائی ہم گھی میں کریں گے۔ اچھا، یہ رات روٹیاں بچ گئی تھی تو میں یہ ریسیپی نہیں بنا رہی، اسپیشل میں نے اس کے لیے بنا کر رکھی تھی، تو ایک رات کی روٹی بھی اگر آپ اس میں استعمال کریں گے اس سے یہ اور مزے کی بنے گی اور جلدی کرسپی ہو جائے گی۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اسے گھی میں فرائی کرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اس میں گھی بہت زیادہ لگے گا۔ اس ریسیپی میں 0 کے برابر گھی کا کام ہے، زیادہ گھی نہیں لگتا بالکل، اور یہ اتنی ہی مزیدار بنتی ہے۔ صرف روٹیاں آپ نے فرائی کرنی ہے، اس طرح پاپڑ کی طرح کی فرائی ہو جائیں گی اور اچھا سنہری سا کلر بھی آ جائے گا۔ ہم نے تینوں روٹیوں کو پاپڑ کی طرح کا فرائی کر لیا ہے اور اتنی مزے کی بنتی ہے یہ ریسیپی، آپ انشاءاللہ اسے بار بار بنانا پسند کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ایک میٹھا بن بھی لے لینا ہے، 3 روٹیوں کے ساتھ ایک میٹھا بن لینا ہے آپ نے۔ ایک ہوتے ہیں برگر بن، وہ نہیں آپ نے لینے، میٹھا لینا ہے۔ تو یہ جو ہے تقریباً ہمارے علاقے میں جو ملتا ہے نا پیکٹ میں ایک ہی ہوتا ہے، تو اس طرح کا آپ کو ایک ہی چاہیے ہوگا۔ تو یہاں پر جی آپ نے کوئی بھی چمٹا لے لینا ہے، کوئی چمچ لے لیں، کوئی فورک کی مدد سے آپ نے اس میں نا اچھی طرح سے دبا دینا ہے اور اسے آپ نے گھی میں فرائی کرنا ہے۔ ویسے تو اس ریسیپی میں زیادہ گھی نہیں لگے گا، تھوڑا بہت جو اس کے اندر گھی چلا جائے گا اچھی طرح فرائی ہو جائے گا، بہت اچھی گھی کی خوشبو بھی ہو جائے گی۔ روٹیاں بھی فرائی ہو گئی ہیں تو بس اتنا سا ہی ہمیں گھی چاہیے ہوگا۔ دیکھیں کڑھائی میں سارا ہی گھی تقریباً بچ جائے گا۔ ریسیپی اتنی مزے کی بنتی ہے کہ تھوڑا بہت گھی آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گا اس کے سامنے، بہت مزے کی ریسیپی بنتی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر بھی سنہری کلر آ گیا تو اسے ہم نے گھی سے نکال لینا ہے۔ تھوڑا سا گھی اس میں نا اس طرح کڑھائی کو کر کے ہم نے نکال لیا، باقی کا تھوڑا بہت جو گھی رہ جائے گا نا وہ ہمیں چاہیے ہوگا نا، تو سارے ہی آپ نے اس میں سے گھی نہیں نکال دینا۔ دیکھیں اس میں گھی تھوڑا بہت ہم نے رہنے دیا۔ اس کے بعد جی اب روٹی کو ہاتھ سے اس طرح سے چور لیں گے، تو ساری روٹیاں اس طرح سے ہمیں چور لینی ہے، چور کر بالکل اس کا چورا سا بنا لیں گے۔ اس کے بعد جی اسے گرائنڈ کرنا ہے اور ہم نے بنانا ہے اس کا پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے بن کو فرائی کیا ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے اچھی طرح سے اس کو بھی ہاتھوں سے چور لیں گے۔ اب یہ ساری چیزوں کا اور تینوں روٹیوں کا ماشاءاللہ سے یہاں پر چورا بن گیا ہے ہمارے پاس، اور یہ چورما سا تیار ہو گیا ہے۔ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ روٹیوں کو فرائی کرنے کے دوران میں نے اس میں سے، آپ یقین نہیں کریں گے، کافی ساری روٹی کھائی ہیں، اتنی مزے کی بنتی ہیں۔ یہاں پر یہ آ گیا برگر بن کا چورا، جو کہ میں نے اسے گرائنڈ نہیں کیا، اسی طرح سے ہاتھوں سے ہی چور لیا ہے۔ روٹیوں کو صرف میں نے یہاں پر گرائنڈ کر لیا ہے۔ یہاں پر تو ہماری آدھی ٹینشن دور ہو گئی۔ اب ہم نے لے لیا ہے 2 کپ دودھ، ٹھیک ہے۔ آدھا کلو سے تھوڑا کم دودھ لگے گا، 1 پاؤ سے زیادہ ہے تو آپ نے پورا گھر کے نارمل گھر کے ٹی کپ سے 2 کپ بھر کے دودھ کے لینے ہیں۔ 2 کپ دودھ کو آپ نے 1 ابال دلوانا ہے۔ جب دودھ میں 1 ابال آ جائے تو اس کے بعد آدھا کپ، اسی کپ سے ناپ کر آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے۔ آدھا کپ چینی، بالکل بھی زیادہ نہیں ہے، یہ ہلکا پھیکا پھیکا بنتا ہے، اتنا تیز میٹھا اس میں نہیں ہوتا۔ ویسے اگر آپ کو تیز میٹھا پسند ہے تھوڑی چینی کی مقدار بڑھا سکتے ہیں، کم اگر پھیکا پھیکا آپ کو لگے تو۔ اگر آپ کو اس سے بھی کم میٹھا پسند ہے تو اس کی جگہ پر آپ اس میں کھجوروں کا یا گڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چینی سے بناتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں بنتی ہے، محرم میں بھی بنتی ہے ہمارے گھر پر، تو اسی طرح سے ہم نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہے، تو اس میں کچھ بھی چیز ہم اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتے۔ تو یہاں پر جس میں ہم نے آدھا کپ ہی ملک پاؤڈر ڈالنا ہے۔ اچھا، ملک پاؤڈر اس میں لازمی سے جائے گا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز اس میں نہیں جائے گی، اور دودھ کو یہ گاڑھا بھی کرے گا، اس کا ٹیکسچر بھی اچھا آ جائے گا، دودھ کا گاڑھا گاڑھا ہو جائے گا۔ دوسرا، اس کے اندر اپنا ایک ذائقہ آ جائے گا ملک پاؤڈر کی وجہ سے، کیونکہ اس دودھ کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے۔ ملک پاؤڈر ڈالنے کے بعد صرف ہم نے اسے 1 منٹ بھی نہیں پکایا، کچھ سیکنڈ ہی پکایا ہے۔ اس طرح میڈیم آنچ کر کے کچھ دیر ہی آپ نے پکانا ہے، زیادہ دیر نہیں پکانا، کیونکہ یہ دودھ یہیں پر ڈرائی ہو جائے گا۔
तो हमें इसे यहाँ पर ड्राई नहीं करना। हल्की आंच कर दी मैंने, एक मिनट भी पूरा दूध नहीं पका। तो यहाँ पर हमने रोटी का जो चूरा बनाया है वो भी डाल दिया इसमें, और जो हमने मीठे बन का चूरा बनाया है वो भी डाल दिया। अब इस जगह पर हल्की आंच रखिएगा, क्योंकि जितनी देर लगती है ना हमें ये चीज़ें इसमें डालने में, उतनी देर में दूध ड्राई हो सकता है, तो ये अच्छी तरह से पकेगा नहीं फिर। अब यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसे सिर्फ मिक्स करना है। ये इतनी मज़ेदार चीज़ तैयार होती है कि आपके बच्चे स्पेशली आपको कहेंगे रोज़ रोज़ बना कर दें, बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर सिर्फ आपने इसे मिक्स करना है। अब रही बात बादाम, पिस्ता, काजू हो या अखरोट हो, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, इस जगह पर पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बिल्कुल ड्राई लगेगा जब आप इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा घी इसमें बिल्कुल नहीं डाला। लेकिन इस रेसिपी को अगर आप देसी घी से बना रहे हैं तो आप इसमें 1-2 चम्मच इस जगह पर घी डाल सकते हैं। अगर आपको ये ड्राई लगे तो घी डाल सकते हैं। अगर आप हमारी तरह का इसी तरह का बनाकर एंजॉय करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा घी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार सा ये बनकर तैयार होता है। सिर्फ आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, और यहाँ पर आंच को मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है ताकि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाए। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। और अब तो इसमें खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें जाएंगी। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल लास्ट में हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एक तो आपने ले लेना आधा टीस्पून सौंफ का पाउडर, और उसमें तकरीबन 3-4 सब्ज़ इलायची को पीस कर उसका पाउडर डाल लें। ये दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया, दोनों पाउडर इसमें डाल दें। आप अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। बहुत मज़ेदार शानदार सा तैयार हो गया है, बिल्कुल ड्राई सा बनता है, और बहुत अच्छा सेट होने के बाद बहुत मज़े की ये बर्फ़ी लगती है। यहाँ पर अच्छी तरह इसे आपने मिक्स कर लेना, और ज़्यादा देर इसे पकाना नहीं है वरना ये ड्राई हो जाएगा। ज़्यादा देर पकाने पर ड्राई हो सकता है। अगर आपको इसे ज़रा सा चीकना रखना है तो इसमें आप 1-2 चम्मच घी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये इस तरह का ड्राई चाहिए था। घी पसंद है तो आप इसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अच्छी तरह ट्रे में सेट कर लें। उसके बाद इसके ऊपर आपने क्रश किया हुआ नारियल डाल देना है। फ्रेश खोपरा लेना है, उसे कद्दूकश करना है, और इसके ऊपर आप खूब सारा डाल दें। बहुत मज़े का लगता है इसके साथ। उसके बाद बनाने के बाद 1-2 घंटे के लिए आपने इसे लाजमी से छोड़ना है। 1-2 घंटे आप इसे फ्रिज में रख दें, थोड़ा सेट होने दें। सेट हो जाए फिर आप इसकी कटिंग कर लें, और बिल्कुल जी ये रोटी का टुकड़ी हलवा भी आप इसे कह सकते हैं। इतना मज़ेदार बनता है, और बिल्कुल देखें क्रिस्पी बनता है, बहुत मज़े का। इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनता। एक होता है ना बिल्कुल हलवे की तरह का हम बनाते हैं सॉफ्ट सा, वो भी अजीब सा लगता है खाने में। तो वो उस तरह ये है कि उसका फिर हमने इस तरह से सेट नहीं करना होता। उसका ये है कि हलवे की तरह का ही हम खा सकते हैं। इसे तो हमने सेट किया है, और लुक देखें इतनी शानदार आती है। बिल्कुल बच्चे तो इसका कलर देख के इसे खाना पसंद करेंगे, क्योंकि हर चॉकलेट स्टाइल की चीज़ें बच्चों को बड़ी पसंद आती है, और इसका बहुत ही अच्छी खुशबू, बेहतरीन और हेल्दी चीज़ बनकर तैयार होती है। सस्ता और मज़े का मीठा तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, बनाकर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इस रेसिपी को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। देखें थोड़ा सा बुरबुरा सा और मज़े का बनता है, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह इसकी टुकड़ियाँ कट कर निकलती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।